میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کہ پہلے کچھ ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان میں شریک رہوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سننے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اور ویسے آج کا جو موضوع ہے وہ قہقہ لگانے اور لگوانے سے اس کا کیا تعلق؟ کیونکہ ہمارا موضوع ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ گھر کو گھر کے چراغ سے ہی آگ لگ جائے؟ تو جب چراغ بے احتیاطی کے ساتھ رکھا جائے تو وہ اپنے ہی گھر کو جلا لیتی ہے۔ اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک خطرناک ڈاکو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ چلا، اس پر ڈکیتیوں اور قتل و غارت گری کی مختلف وارداتیں اس کے اوپر فکس کی گئیں۔ مقدمہ چلتا رہا حتیٰ کہ اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، سزائے موت۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، سزائے موت دی جاتی ہے، اور جب اس کا وقت قریب آتا ہے پھانسی دینے کا تو سنا یہی گیا ہے کہ اس سے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش، آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت خوب، ماں کو دیکھے گا۔ خیر، ماں کو بلایا گیا۔ اب جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، ایک دم اس پر حملہ کر دیا،
مار دھار شروع کر دی, نوچنا شروع کر دیا. جو سمجھ میں آیا یہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ سلوک کیا. اب وہ جو ڈیوٹی پر جو موجود اہلکار تھے انہیں بڑی حیرت ہوئی, کہا کہ تو عجیب آدمی ہے, آدمی مرنے سے پہلے کوئی اچھے کام کرتا ہے اور جب تو نے ماں کو بلایا تو ماں کو سے دعائیں کراتا ہے, یہ اس کو سارے کام کرتا ہے, ماں کے ساتھ یہ حرکت کرنے کا کیا تک بنتا ہے. اس نے جو جواب دیا جو ہمارا موضوع بھی ہے, اس نے کہا کہ مجھے پھانسی کے پھندے تک اسی ماں نے پہنچایا ہے. ہاں, اور حیرت ہو گئی کہ یہ کیا جواب دے رہا ہے کہ مجھے پھانسی کے پھندے تک مجھے میری ماں نے پہنچایا ہے. بولا دراصل واقعہ یہ ہے کہ میں نے بچپن کے لاشعوری کے دور میں اسکول کے اندر ایک طالب علم کی پینسل چرا لی اور گھر لا کر اپنی اس ماں کو دکھائی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے اس غلط کام سے نفرت دلاتی اور میری اصلاح کرتی, مجھے سمجھاتی. مثلا یہ نہیں کرتے بیٹا, کسی کی پینسل نہیں چوراتے, کسی کا ربر نہیں چوراتے, یوں کسی کی چیز کھا نہیں جاتے. بہت ساری ایسی بچے آپس میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ اس وقت بچہ مرفوع قلم ہوتا ہے, یعنی بچے پر قلم نہیں چل رہا ہوتا, نابالغ بچے کو گناہ نہیں ملتا, لیکن وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اگر اس سے اس وقت روکنا, یقیناً یہ ایک اخلاقی اور ایک طرح سے کہا جائے تو بعض صورتوں میں شرعی ذمہ داری بنتی ہے. خیر, اس نے کہا کہ میں لے کر آیا, چوری کر کر آیا, ماں کو دکھایا, ماں نے مجھے کچھ کہانی اور میری پینسل دیکھ کر مسکرا کر چپ ہو گئی. اس وقت مجھ میں عقل تو تھی نہیں, میں سمجھا کہ میں نے کوئی بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا ہے. تو میری ماں کو میں نے پینسل دکھائی, چوری کی پینسل دکھائی, اور چوری کی پینسل دیکھ کر میری ماں خوش ہو گئی. ذرا میں نے کوئی اچھا کام کیا, مدد مسکرا گئی. میرا حوصلہ بڑھا, میں نے مزید پینسلیں اور کاپیاں چرانی شروع کی. جب بڑا ہوا تو چوری کی عادت پڑ گئی, دل خوب کھل گیا تھا, لہذا میں نے ڈکیتیاں شروع کر دی. اسی لوٹ مار کے دوران مجھ سے لوگوں کا قتل بھی ہو گیا اور میں بہت خطرناک ڈاکو بن گیا. آخر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر آج اپنی اسی نالائق ماں کی غلط تربیت کی بدولت چند لمحوں کے بعد اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا پہننے والا ہوں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ واقعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا. آج کا بیان بالخصوص دارالمدینہ کے حوالے سے تھا. سوچتا رہا کیا بیان کروں, کیا موضوع ہو. تو چونکہ فی زمانہ والدین کی درست تربیت کا نہ ہونا
یہ بچوں کے بگڑنے اور تباہ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ اب بنتا جا رہا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین میں اگر والدین ہیں تو وہ ناراض ہوئے بغیر خلوص سے دل کے ساتھ اگر بیان سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہماری غلطیاں آئیں گی اور درستی پیدا ہونے کا امید ہے کہ کچھ مواقع ملیں گے. جیسے کہ یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اگر بچپن سے درست تربیت ہو, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کس طرح یہ گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. باپ ہی نے بیٹے کو سکھایا تھا کہ بیٹا منع کر دے, ابو گھر میں نہیں ہے, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیٹے کو بچپن سے جھوٹ کی تربیت دی گئی. ماں نے بچپن سے ہی بیٹے کو بچی کو سمجھا دیا بیٹی فون گھنٹے ہوئی, بولا امی سو گئی ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. شروع سے ہی بچی کی تربیت ہو گئی غلط. شروع سے ہی والدین نے اپنی بچیوں کو بازار سے لا کر وہ کپڑے پہنائے کہ وہ کپڑے پہننا اخلاقی طور پر ہرگز درست نہ تھا, اور جب یہ بالغ ہو جائے گی تو شرعاً اس کے لیے وہ لباس کا پہن کر اجنبی مردوں کے سامنے جانا بالکل ناجائز و حرام ہوگا, بے پردگی ہوگی اور بہت کچھ اس میں شرعی خرابی آئیں گی. لیکن بچپن سے ہی اپنے بچیوں کو اس طرح کا لباس پہنایا گیا, پھر اس کو اسی لباس کے ساتھ ساتھ بڑا کیا گیا, تو یہ کہتے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جو عادت بچپن کی عادت یہ بڑی ہو کر بڑی مشکل سے ہی نکلتی ہے. بچپن میں اگر بچے کو چوری کی عادت پڑ جائے, جھوٹ کی عادت پڑ جائے, اس طرح کی عادتیں پڑ جائے نا تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے. تو ہم نے خود ہی یہ کام کیا, بدقسمتی کے ساتھ یہ کر گئے. اس کو ایڈمٹ کیے بغیر چارہ نہیں ہے, راہ فرار نہیں ہے. کام آپ منع کر دو, چلو ابھی اس کو باتیں کرنے آتی ہیں, چلو میرے کو باتیں, ویسے میں باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوا, میں کون سا مطلب کہ کچھ اور کر رہا ہوں, مجھے باتیں کرنی آتی, چلے باتیں ہی صحیح, آپ کے مطلب کی بات ہو تو لے لیجئے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایک نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتا ہے, ماڈرن گھر تھا, ماں باپ کو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. اب یہ سنو تو بڑی باتیں کرنے لگا, نکی کی دعوت دینے لگا, گھر میں آتے جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگاہ نیچی رکھنے لگا, آپ جی جناب سے بات کرنے لگا, نمازوں کے لیے مسجد کا راستہ لینے لگا. جب یہ ساری ترکیبیں لینے لگا, ماں باپ کو پریشانی ہوئی کہ اس کو کیا ہو گیا, اگر یہ مولوی ہو جائے گا تو اس کا مستقبل کا کیا بنے گا, اس کے فیوچر کا کیا بنے گا, اس کی تعلیم و تربیت کا کیا بنے گا, اس کے تمام چیزوں کا کیا بنے گا. ایک طرف وہ ماں باپ کی سوچ تھی, ایک طرف اس کا مدنی ماحول تھا. بڑھتا چلا گیا, ماں باپ کی سمجھ میں نہ آیا. گھر میں تو الٹے سیدھے پروگرام چلتے تھے ٹی وی کی اسکرین پر. آخر باپ نے ہی اس کو لیا اور برے راستے پر لگایا. جی ہاں, برے راستے پر لگایا کہ کسی صورت یہ اس راستے سے ہٹے. وہ لاکھ سمجھاتا رہا, نہیں, لیکن باپ کی سمجھ میں نہ آیا. اٹھا کر اس کو غلط راستے پر لگایا. غلط راستے پہ چل کر وہ غلط کام کرنے لگا, اور غلط کام کرتے آخر کار وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور ہو گیا. ایک اطلاع کے مطابق وہ مر گیا. ماں باپ کے ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. بیٹا بھی گیا, اس کی پارسائی گئی, اس کا تقویٰ گیا, اس کی پرہیزگاری گئی.
دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اتنے واقعات ہیں، یعنی کہ اگر میں اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے ان نوجوان اسلامی بھائیوں کے واقعات بیان کروں کہ جو ماحول میں آئے، نیکی و پرہیزگاری کی طرف آئے، جنہوں نے سنت کے مطابق داڑھی شریف رکھی، سر پر آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے عمامے کا تاج سجایا، لیکن ماں باپ کی سمجھ میں نہ آیا، اٹھا کر فلمی ڈراموں کی طرف بڑھایا، نیک لوگوں سے، مدنی ماحول سے دور ہٹایا، آخر کیا پایا؟ کچھ نہ پایا، کھویا۔ بعضوں نے اولاد کو کھویا، اولاد بڑی ہو گئی تو ماں باپ کی کیا کام آئی؟ نوجوان روتے رہے، چیختے رہے۔ ایسے سے واقعات ہیں کہ نیند کے عالم میں باپ نے بیٹے کی داڑھی منڈ دی، نیند میں۔ یہ واقعات بالکل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں، میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں، امید ہے کہ اب بھی وہ زندہ ہوں گے، میں اسے بالکل میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، کہ جو جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تو اس کی ماں شیخ پا ہو گئی، بالکل آپے سے باہر ہو گئی۔ خود اس نے مجھے غالباً یاد پڑتا، مجھے روتے ہوئے یہ واقعہ سنایا تھا۔ ماں نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر زبردستی نائی کی دکان میں لے گئی، کرسی پر بٹھایا اور زبردست اس کی داڑھی منڈوائی ماں نے، اور وہ روتا ہوا مجھے سارا واقعہ سنا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت شامل علیہ وہ پھر سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک تعداد ہے والدین کی جو اب شاید سمجھنے لگی ہے کہ ہمارا یہ طرز عمل درست نہیں تھا، کیونکہ جب اولاد کو ہم نے دینی ماحول سے، مذہبی ماحول سے، قرآن و حدیث کے بیان کرنے والے اس مدنی ماحول سے جب ہم نے دور کیا، تو دور کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اولاد کا فیوچر بنا نہیں، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ خود ماں باپ کا فیوچر ڈارک ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہوا، اور حقیقت تو یہ ہے، یہ بھی میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ کئی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اولاد کو سدھارنے کے لیے نہیں آگے آئے، صرف اس محبت میں سدھارنے کے لیے آگے آئے ہیں کہ یار یہ ہمارا ہو جائے، چلو آپ کا ہو جائے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کر دو، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں ایسا ہی کہیے۔ لیکن یہ جو کام ہم جو کرنے بیٹھے نا، اپنی اولاد کو نیکی سے روکنا، پرہیزگاری سے روکنا، نمازوں سے روکنا، داڑھی رکھے تو ٹینشن میں آ جانا، پریشان ہو جانا، باتیں کرنا، میٹنگیں کرنا گھر کے اندر، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو تھا وہ۔ دوسرا، مجھے بتائیے کہ 6 سال، 7 سال، 3 سال کی اس اولاد کو ڈراموں کے آگے کس نے بٹھایا؟ ٹی وی کی اسکرین کے؟ اب اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتائیے، کیا یہ 2 سال 3 سال کے بچے کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ٹی وی کا اسکرین اس طرح گھر پہ لاتا، کیبل لگاتا اور کیبل لگا کر ڈرامہ دیکھتا، فلم دیکھتا؟ اس بچے میں طاقت نہیں تھی۔ یہ چھوٹا سا بچہ، 3 سال کے بچوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں خود اس وقت جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں 3 سال کے بچے سے لے کر 20 سال کے بچوں کے اندر کی پرورش کے مراحل سے میں گزرنے والا باپ بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے، کروڑوں رحمت ہے۔ 3 سال کے بچے کے اندر سمجھ نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بچے کو جانتا ہوں، 2.5 یا 3 سال کا، اس وقت ملتان چلو ملتان اپنا وہ چلتا تھا نا، ترانہ تھا، ملتان چلو ملتان، وہ ملتان چلو ملتان ہوتا تھا نا، تو وہ ملتان چلو ملتان پہ وہ بچہ جھومتا تھا،
جھومتا تھا. میں نے وہ جھومتے ہوئے چھوٹے سے بچے کی ویڈیو بھی دیکھی تھی, غالباً مجھے یاد پڑتا ہے, موبائل فون پر جھومتا تھا. ارے اتنا خوبصورت انداز تھا اس کے جھومنے کا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ جھومتا تو ہے, جھومنا اس کے نیچر میں جھومنا ہے. اب اس کو یا تو اللہ اور اس کے رسول کے نام اور اس کی لذت سے وہ جھومتا رہے گا, یا پھر گانے باجے سن کر وہ ناچتا رہے گا. جھومنا نہیں بولوں گا میں وہاں پر, ناچتا رہے گا وہ. اب جو ٹی وی پر آیا, جو ٹیپ پر چلا, بچے نے اس کو لیا. آپ بھی کہتے ہیں کہ بچہ سادہ تختی ہے, بلینک بورڈ ہے, سادہ لوح, جو لکھیں گے لکھ لیا جائے گا. کیا لکھا ہم نے بچے کے اس ابھرتی ہوئی عمر میں, اس کے لوح دل پر کیا لکھا, اس کے لوح ذہن پر کیا لکھا, اس سادہ تختی پر کیا لکھا. ایکٹروں کے نام, گلوکاروں کے نام, فنکاروں کے نام, کھلاڑیوں کے نام, کیا لکھا. ناچنا گانا, فلموں کے نام ان کو یاد, ایکٹروں کے نام ان کو یاد, ڈراموں کے نام ان کو یاد. ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر نے, یہ اسکول کا ہی ماحول ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, اگرچہ دارالمدینہ کے حوالے سے یہ مدنی یہ سنت و برا بیان ہے, لیکن دارالمدینہ ہے, یہ وہ اسکول ہے ہی نہیں, بلکہ ایسی اسکولیں چونکہ بنی ہوئی ہیں تعلیمی ادارے, اسی لیے دارالمدینہ بنایا گیا ہے. ورنہ دارالمدینہ بنانے کی دعوت اسلامی کو حاجت نہ تھی. دارالمدینہ بنا اس لیے, جیسے مدنی چینل ہے, دعوت اسلامی کا کام نہ چینل چلانا, نہ دعوت اسلامی کا کام اسکولیں چلانا, لیکن دعوت اسلامی کا کام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب جب معاشرے کی تباہی و بربادی کے دو مین ذرائع, ایک ایجوکیشن سیکٹر اور ایک میڈیا سیکٹر, یہ سب سے بڑے ذرائع, معاشرے کی تباہی و بربادی بھی اس سے متعلق لگتی ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی اب اسی سے متعلق لگتی ہے. کیونکہ آدمی 2 سے 3 گھنٹے اوسطاً اس اسکرین کو دیتا ہے اور 7 سے 8 گھنٹے اوسطاً اپنے تعلیمی ادارے کو دیتا ہے. تو یہ اس کی زندگی کے سمجھے تقریباً 12-13 گھنٹے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور 2-4 گھنٹے آگے پیچھے کرے تو اس وقت ایک شخص اگر تعلیمی ادارے سے بھی وابستہ ہے تو اپنی زندگی کے 13-14 گھنٹے یومیہ 13-14 گھنٹے وہ میڈیا کو اور تعلیمی ادارے کو, ایجوکیشن سیکٹر کو یہ دیتا ہے. یہ اس کی پوزیشن ہے. 7-8 گھنٹے سوتا ہے, باقی رہا کیا اس کے پاس, کھانا وانا کھاتا ہے, ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے, اس کے ڈبل 12 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو ذرائع ہیں اس میں اس وقت جو بگڑنے کا تناسب ہے سب سے زیادہ ہے. اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسے کون انکار کرے گا؟ کسی مدرسے یا جامعہ کے باہر اوباش لڑکے نہیں کھڑے ہوتے, یہ کالج اور یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. پڑھ لیجیے آرٹیکل, میں نے پڑھے آرٹیکل کہ یہ سارے مطلب کہ اس طرح کے کالے چشمے پہن کر یہ نوجوان لڑکے پھر کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر اسی بے پردہ جو لڑکیوں کی کالج اور اسکولیں ہوتی ہیں نا اس کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جنہیں یہ بے شرم لڑکیاں بعض یہ کن اکھیوں سے دیکھتی ہوئی اشارے کرتی ہوئی جاتی ہیں. ان میں بعض کس کے گھر کی بچیاں ہوں گی, بعض کس کے گھر کی بچیاں ہوں گی, اور بعض کس کے گھر کے لڑکے ہوں گے. ان کو یہ حرکتوں کی طرف کس نے ابھارا, یہ یہاں تک پہنچے کیسے, وہ کیا تربیت تھی کہ یہاں تک پہنچے, وہ کیا ذہن تھا جو یہاں تک پہنچے, وہ کیا چیز دیکھی تھی جو یہاں تک پہنچے, وہ کون سی ڈھیل تھی جو یہاں تک پہنچے. آپ بتائیے کیسے پہنچ گئے ادھر تک, وہ اتنا دور نکل گیا پتہ نہ چلا. کون اس کا ذمہ دار, کس کو ٹھہرایا جائے؟ اگر ماں باپ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو نہ کریں. آپ کس کے اوپر ڈالیں گے؟ اور آپ جس کے اوپر بھی ڈالیں گے انڈائریکٹلی آپ ہی کے اوپر آ جائے گی. مگر میں نہیں کہتا کہ سارے ماں باپ کا معاملہ ایسا ہی ہے, بالکل 100% بات کر رہا ہوں میں نہیں کہتا سارے ماں باپ کا مسئلہ ایسا ہی ہے, لیکن ایسے والدین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس کو گنتی نہیں کیا جا سکتا, جو اس معاملے میں کیئر نہیں کر رہے, اس معاملے میں سمجھ نہیں رہے, سوچ نہیں رہے. میں جانتا ہوں, میں ایک ایسے باپ کو جانتا ہوں جس کا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اور وہ غیر مسلموں کی اسکول کے اندر اپنے بچے کا داخلہ کرانے کے لیے مارا پھر رہا ہے. بالکل غیر مسلموں کی اسلام دشمن لوگوں کی اسکولوں کے اندر اس مسلمان باپ کو میں نے مارا پھرتے ہوئے دیکھا ہے, میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے.
کہ یار اس میں داخلہ ہونا چاہیے، اس میں داخلہ ہونا چاہیے. ارے بھائی حالانکہ اس وقت مرکزی مجلس شورا بھی نہیں تھی، اس وقت بھی اس کو میں نے کہا تھا کہ یار آخر اس میں سے کیا رکھا ہے؟ بولا یار یہاں سے پڑھے گا نا تو آگے بھی اسی میں داخلہ ملتا چلا جائے گا، تو کیا کر لے گا یار یہ کر کر کے. اس وقت بھی یار عقل کام نہیں کرتی تھی کہ ان کے پاس بچہ دینے کا کیا تک بنتا ہے یار، غیر مسلموں کے حوالے کیوں بچہ کروں میں. آپ اپنی 200 روپے کی 500 روپے کی نوٹ کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جس کے بارے میں ڈر لگتا ہو کہ کوئی ضائع نہ کر دے، اپنا اٹھا کر جگر کا ٹکڑا کسی کے حوالے کر دو، اور وہ بھی پھر بیرے نے ملک بھیج دو، جا جا. ستیاناس تو ہو ہی رہا تھا یا سوا ستیاناس. لے بھائی اب کچھ بولنا ہے. ایک باپ کا واقعہ میں نے پڑھا، امیر باپ تھا، 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا. اب جب 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہو نا تو پھر وہ بیٹا ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر جو شفقتوں کے دریا بہتے ہیں نا، مگر یاد دے کہ اگر زمین کو بھی ضرورت زیادہ پانی دیا جائے نا تو زمین بھی برباد ہو جاتی ہے. تو وہ دیا اس کو پانی جتنا دینا تھا اس کے پاس، دیتے رہے. اور جو یہ تعلیم کے نام پر جو ادارے چلتے ہیں اس پر اس کو پروان چڑھایا. پروان چڑھنے کے بعد باپ لے کر بیٹا بہت پڑھائی کر لی، میری تمنا ہے کہ اب یہ ڈگریاں نہیں یہ سب چیزیں یہ کیا کام آئیں گی، میرا کاروبار سنبھال، اتنا بڑا کاروبار ہے تو، میرا جگر کا ٹکڑا، میری نظر کا تارا، میرا گردہ، میرا پھیپڑا، میرا دل، سب کو تو ہی ہے. یہی کی تھا اور کیا تھا، باقی بیٹیاں تھی، بیٹیاں کس کو معاذاللہ اچھی لگتی ہیں، تو ہی ہے بیٹا، تو میرا کاروبار سنبھال. اب بیٹے کو کیا چاہیے تھا، بیٹے باپ کی ڈائریکٹ مطلب کہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کی سیٹ مل رہی تھی. ابا جیسا بولو میں تو میں آپ کا فرما بردار بیٹا. چلو بھائی باپ خوش، بیٹا سیریس ہو. ابا آپ نے میرے بھلے کی بات کی، میں کیوں سیریس نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے بیٹا کل سے تو آفس میں. بیٹا گیا آفس میں، کاروبار سنبھالنا شروع کیا. اب کاروبار، چیک بک، دولت، کریڈٹ کارڈ، کیا چاہیے سب ملنے لگا. ملک و بیرون ملک کے دورے ہونے لگے. نوجوان بیٹا، بالکل نوجوان، 20 سال کا نوجوان بیٹا ہوگا یہ. گھومنا پھرنے لگے، اور گھومنے پھرتے پھرتے پھر ایک دن یہ اپنے کسی کزن کے گھر گیا اپنے دوست سے ملنے کے لیے. فار ایگزامپل خالہ کے گھر گیا، خالہ زاد بھائی سے مل کر آتا ہوں. خالہ زاد بھائی سے ملنے گیا، اقبال نام سمجھے اس کا، اور اس کا نام آپ فرحان لے لیجئے. فرحان اقبال سے ملنے گیا. خالہ نے دروازہ کھولا، آؤ بیٹا فرحان آؤ. بڑے دنوں کے بعد آیا. بس وہ انٹی وہ اقبال سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اب خالہ کا منہ اتنا سا ہو گیا کہ بیٹا اقبال تو کمرے میں اکیلا ہے، جاؤ مل لو. مگر وہ اقبال نہیں رہا. کیا ہو گیا بیٹا؟ پریشان ہے، کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں ہی ہے. ارے خالہ جان چھوڑو، میں آ گیا ہوں نا، میں 2 منٹ میں صحیح کر دوں گا. گیا بھائی فرحان اقبال صاحب کے کمرے کے اندر. اقبال صاحب رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے. فرحان گیا، ارے اقبال کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اب اس کا منہ بیچارے کا لٹکا ہوا تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ لگتا ہے بیمار ہے. خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ اداس ہو، اجڑے سے ہو، سوکھ گئے ہو، طبیعت صحیح نہیں ہے. فرحان ایک کام کرو، وہ دراز کے اندر انجیکشن پڑا ہوا، ذرا انجیکشن نکال لو یار. فرحان گیا، انجیکشن نکالا. انجیکشن نکال کر اقبال کو لگایا تو اقبال کی تھوڑی طبیعت سیٹ ہونے لگی. تو فرحان نے کہا اقبال کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا تجھے یہ کیا انجیکشن کیا، کون سا یہ مرض کی دوا ہے؟ کہ یہ مرض کی دوا نہیں ہے، خود مرض ہے، یہ نشے کا انجیکشن ہے. میں ہیروئن کا عادی ہو گیا ہوں، میں نشے کا عادی ہو گیا ہوں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا، نہ بھوک لگتی، کچھ بھی نہیں لگتا.
مجھے تو کہا گیا کہ یہ نشہ ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، تم کو فرحت دے گا، تازگی دے گا، مگر میں اس کا عادی بن گیا، اب میں کہیں کا نہیں رہا ہوں۔ تو فرحان تھوڑا خوش فہمی کا شکار تھا، کہ تربیت ایسی ہوئی تھی، بولا یہ تو کچھ بھی نہیں یار، ایسے تو کئی چیزیں میں نے، یہ چھوٹے موٹے نشے تو میں کرتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا، یہ بھی کیا ہے، لا میں اس کو پی کے دکھاتا ہوں۔ نہیں مت پی، ارے یار کچھ نہیں ہوتا، میں تیرے ساتھ پیتا ہوں، پھر اس کو پھینک دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، چل کھڑا ہو جا۔ اس پر فرحان نے اٹھائی سگریٹ اور پینا شروع کر دی، پی تو اس کو نشہ آنے لگا اور وہیں سو گیا پیتے پیتے۔ اٹھا تو اٹھ کر تو خیر وہ چلا گیا تو اس کو دوبارہ رہ کر وہ نشے کی طلب ہونے لگی۔ پھر گھومتا پھرتا ہوا خالہ کے گھر آیا، دیکھا تو اقبال اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ یہ جا کر پھر اس پہ بیٹھ گیا، نشہ کرنے لگا۔ باپ کو پتہ نہیں ہے، باپ کو ہے کہ بیٹا کما رہا ہے، بیٹا بزنس کر رہا ہے، بیٹا ترقی کر رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہوگا، کلائنٹ سے بات کر رہا ہوگا، بڑے بڑے منصوبے بنا رہا ہوگا۔ ایک ہی بیٹا تھا، کبھی پوچھا ہی نہیں تھا کہاں جاتے ہو، کہاں آتے ہو، کیا کرتے ہو، کس سے ملتے ہو، پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلے بھی نشے کا عادی ہوا تھا اور آگے نکل گیا، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی تھی، آگے نکل گیا۔ باپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، باپ دولت کمانے میں لگا ہوا تھا اور بیٹے کو پرورش اس انداز سے ہو رہی تھی۔ بیٹا نشے کا عادی ہو گیا اور بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اسی میں گھر میں ریڈ پڑی اور اقبال اس کا سارے ساتھی گرفتار ہو گئے۔ اس میں یہ نکل گیا، اب یہ نکلنے کو تو نکل گیا مگر اس کی نشے کی عادت اس کی پڑ چکی تھی۔ اب اس کو ایک ایسا گروپ ملا جو نشہ پرووائڈ کرتے تھے، اور جب جو نشے کا کام کرتے ہیں نا، کاروبار کرتے ہیں، یہ امیر لوگوں کو زیادہ ڈھونڈتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ غریب آدمی کتنا خرید لے گا، غریب آدمی خریدے گا، گھر کے برتن بیچ دے گا، ماں کا سونا بیچ دے گا، باپ کے پاس تھائی کیا کہہ دے گا، تھوڑے دنوں کے بعد کنگلا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا پرمیننٹ کسٹمر نہیں ہے، ہمارا پرمیننٹ کسٹمر وہ ہے جو پیسے والا دولت مند ہے۔ اور آپ کو دولت مندوں میں، پیسے والوں میں یہ مرض اب بڑھتا ہوا نہ نظر آئے تو مجھے کہیے گا، آپ کو بہت، کیونکہ یہ مافیا ہے پورا، نشہ بیچتے ہیں نا جو، یہ پورا مافیا ہے، یہ لوگوں کا خون چوس کر پیسے کماتے ہیں۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، بہت ظالم لوگ ہیں، بہت ظالم لوگ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں صرف 2 پیسے کمانے کے لیے، اتنا ظلم کرتے ہیں۔ گلی گلی کے بچوں کو یہ جو اس میں زیادہ تر وہ انوالو ہوتے ہیں بچے جو سگریٹ کے عادی بنتے ہیں، جن کو سگریٹ کا کش لگانے کا ذہن، وہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ نشہ کر لیتے ہیں، سگریٹ کا کش لگا لیتے ہیں۔ تو یہ سگریٹ کے ذریعے، سگریٹ جو ہے نا، سگریٹ نوشی، یوں سمجھیے کہ نشے کی پہلی سیڑھی ہے۔ معذرت کے ساتھ، پہلی سیڑھی یہ نہیں، پہلی سیڑھی ان سگریٹ پینے والوں کے ساتھ دوستی ہے۔ جو ان سگریٹ پینے والوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے مووی کے اندر شاید کہہ سکتا ہوں کہ 2 سال کے بچے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ 1.5 سے 2 سال کا بچہ ہوگا جو سگریٹ کا کش لگا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مووی کو۔ لیکن مجھے دی گئی تھی کہ اس کو بندی چلے بچہ، میں کہا نہیں یار، بچوں کو دیکھ کر وہ ذہن بنے گا ان کا۔ بہت عجیب سی مووی تھی، دیکھ کر ایسا عجیب سا لگا تھا، اور بھی بہت کچھ دیکھا تھا جو ہر چیز دکھانے جیسی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہمارا ذہن بہت عجیب و غریب ہے۔ تو یہ اس طرح جو سگریٹ پینے والے دوست ہوتے ہیں نا، ان سے دوستیاں ہوتی ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو شاید توڑا جاتا ہوگا، یہ نشے کے جو کاروبار کرتے ہیں، اور وہیں سے پھر یہ نشہ پرووائڈ کرتے ہوں گے، دوستوں کو دیتے ہوں گے، کمیشنیں باندھتے ہوں گے، اور جو گلی گلی، محلے محلہ، کوچا کوچا، کریا یہ نشہ اپنا عام کرتے ہیں، چرسی بناتے ہیں، ہیروئنی بناتے ہیں، اور نہ جانے طرح طرح کے نشے کے نام ہیں، یہ بیچتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ مدنی چینل پر اگر بالفرض ہوں، میں مدنی التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اپنے 2 پیسوں کے لیے میرے آقا کی امت کو برباد مت کرو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے۔ آپ یہ دولت، یہ روپیہ آپ کو کیا کام آئے گا؟ آپ بھی تو ایک دن مر جاؤ گے۔ کیا اچھا لگے گا کہ آپ کے سامنے آپ کا ہی بچہ آپ ہی کا بیچا ہوا نشہ پیتا ہوا ایڑی رگڑ رگڑ کر مرے؟ تب آپ کی عقل ٹھکانے پر آئے گی؟ میں سمجھا ہی سکتا ہوں،
میں نہیں جانتا، میں اس مافیا کے ایک آدمی کو بھی نہیں جانتا، لیکن یہ مافیا ہے ضرور۔ تو وہ جو فرحان تھا، اس کو نشہ چاہیے تھا، وہ ڈھونڈتا رہا، تو اس کو گروپ مل گئے اور نشہ پرووائڈ کرتا تھا پیسے والا، وہ بھی مہنگے داموں اس کو نشہ بیچتے رہے، آخر کار اس کی جان کو بن گئی، جان کو بنی تو اس کے باپ کو پتا چلا، کیونکہ وہ مل نہیں رہا تھا، اس کو ہسپتال میں داخل کرایا، صحتیاب ہو گیا، علاج ہوا، باپ گھر لے آیا، ٹھکانے پر نہیں آئی، پھر اس کو اٹھا کر یورپ بھیج دیا کاروبار کے لیے، وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد وہی کاروبار، دولت، سب کچھ اس کو فراوانی کر دی، وہاں جا کر بھی اس کی بزنس ترکیب اس سے بنی جو لڑکے نشہ کرتے تھے، پھر جا کر نشے کا عادی ہوا، اور اب اتنا عادی ہوا کہ موت کے قریب پہنچ گیا، اب باپ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، باپ پھر بھاگتا ہوا یورپ پہنچا، اور پھر اس کو لیا، پھر اس کا علاج کرایا، پھر اٹھا کے گھر آیا، پھر باپ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میری سب سے بڑی بھول یہ تھی کہ میں نے اپنے بچے کو کیئر نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، اس کو ضرورت سے زیادہ میں نے پیسے دیے، اس کو ضرورت سے زیادہ میں نے لاڑ دیا، اس کو ضرورت سے زیادہ میں نے آزادی دی، جس کی وجہ سے میرا بچہ موت کے منہ میں چلا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو میں کتنی مشکل سے دوبارہ لایا ہوں، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر یہ اپنی وہ کرنے لگا، اور کسی حد تک وہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، اور ضرورت کے تحت خرچہ دیتا، کہاں جاتا تو پوچھتا، دیر سے کیوں آئے تو پوچھتا، یہ کیا کر رہے ہو تو پوچھتا، اب پوچھنے لگا۔ سمجھانے کا مطلب یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کہ بھی ہم نے غور کیا، ہم نے پوچھا دیر سے کیوں آیا، آپ کی بچی دیر سے کیوں آ رہی ہے گھر پر، کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کس سے فون پر رابطہ ہے، کس سے SMS کے ذریعے رابطہ ہے، کس سے چیٹنگ کے ذریعے رابطہ ہے، کس سے میل کے ذریعے رابطہ ہے، کس سے سوشل ویب سائٹس کے ذریعے رابطہ ہے، کس سے، پوچھے تو صحیح۔ آپ بالکل نہیں پوچھیں گے۔ کیا مغربی دنیا کا ہم پر بھوت سوار ہو گیا ہے کہ آزادی آزادی آزادی، پوچھنا نہیں چاہیے، یہ آزادی کر کر کے ان کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، کہ آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے؟ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، سمجھائیے۔ ایک وقت تھا کہ ان کو آپ بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے تھے، وہ وقت نکل گیا کئیوں کا۔ وہ وقت ہوتا ہے 5 سال 7 سال 8 سال کی عمر کا وقت، وہ نکل گیا۔ اب کیا ہے؟ اب سمجھانے کی باری آئی ہے۔ ماردار کریں گے تو بچہ باغی ہو جائے گا، تو بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کیجیے۔ موبائل فون، SMS، ویب سائٹس، نیٹ کا استعمال، دوست گیدرنگ، لیٹ سویر کا ہونا، آپ کے بچوں کے پاس پیسے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تشویش کیجئے، خوش مت ہوئیے کہ پیسے کہاں سے آ رہے، آپ دے نہیں رہے اس کو، پاکٹ منی نہیں دے رہے، اس کے جیب سے 500 کی 1000 کی 2000 کی نوٹیں نکل رہی ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اس کے بعد پیسے؟ موٹر سائیکل لے رہا، کہاں سے آئے اس کے بعد پیسے؟ موبائل فون بولتا ہے میں یوں بیچ کر یوں لے لیا، یوں بیچ کر یوں لے لیا، یوں بیچ کر یوں لے لیا، آپ گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ بچہ بڑا سمجھدار ہے، بچہ سمجھدار نہیں ہے، بچہ کسی کا تھے چڑھا ہوا لگتا ہے۔ کیسے لے لیا آپ نے؟ آپ کی بیٹی کسی کے دوست کے گھر پہ جاتی ہے، کہتی ہے میں سیلی کے گھر پہ جا رہی ہوں، کیوں گئی ہے اس کے گھر پر، کیا کرنے گئی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں اس کے گھر پر اس لڑکی کا بھائی ہو؟ آپ بولے گا بات شک کی نہیں ہے، بات احتیاط کی ہے، بات تربیت کی ہے۔ یہ نادان ہے، یہ نازک شیشیاں ہیں۔ آپ دوائی کے ڈبوں پر نہیں دیکھتے کہ آپ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے، تو اپنے بچوں کو کن سے دور رکھنا ہے کہ یہ ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ اپنے بچوں کو بچائیے۔ ابھی آپ کے بچوں کو آپ کا روکنا سمجھ میں نہیں آئے گا،
ایسے نوجوان اگر میرے ساتھ اس مدنی چینل پر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو بھی چپتی ہوں گی، بلکہ چپتی نہیں ہوں گی، ہاں چپتی نہیں ہوں گی. آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کو کیسے پتا چلا، اس کو کیسے پتا چلا. تو یہ آپ جو کچھ، اگر یہ جو بھی کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے ماں باپ سے چھپ کر رہے ہو، کیا آپ اپنے بھلے کا کوئی کام کر رہے ہو؟ کیا اپنی کوئی بہتری چاہ رہے ہو آپ؟ نہ، یہ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے رہے میرے بچوں، یا ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یا آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. کل کو اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہوا نا، تب آپ کا راز کھلے گا، آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ کی رسوائی ہوگی، اور آپ کے ماں باپ کو جو تکلیف ہوگی میرے بچوں آپ کا اس کا اندازہ نہیں ہے. اس طرح کے موبائل فونوں میں تصویریں ایک دوسرے کو پاس کر لینا، اس میں بھلائی نہیں ہے، بہت نقصان ہے. تو ویب سائٹس کے استعمال پر غور کر لیجئے، موبائل کے استعمال پر غور کر لیجئے، ایس ایم ایس اور اس طرح کے سافٹ ویئر جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے استعمال پر غور کر لیجئے.